مدثر مشتاق نے جموں اینڈ کشمیر سے سوال کیا ہے کہ ایک شیعہ عالم وسیم رضوی، ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں 26 آیات ابو بکر، عمر بن خطاب اور عثمان غنی نے ڈالی ہیں، اور یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی ہے کہ قرآن میں سے ایسی 26 آیتوں کو منسوخ کیا جائے۔ تو کورٹ کے پاس کیا اتھارٹی ہے منسوخ کرنے کی قرآن کی آیات؟ کورٹ کیسے منسوخ کر سکتا ہے قرآن کی آیات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ کو تو یہ اتھارٹی ہے نہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کر دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ والی آیتیں ابو بکر نے ڈالی ہیں؟ اس کا ثبوت دے دو تم۔ ایسا ہوا ہے کہ وہ آیات بھی شامل ہو گئی ہیں جو منسوخ ہو گئی تھیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حضرت ابو بکر نے ڈالی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو منسوخ ہو گئی ہیں ان کا نقصان نہیں ہے، ان میں سے فیض نہیں ہوگا، بس جو منسوخ ہو چکی اگر آ بھی گئی ہیں، جس طرح کوئی دوائی ہوتی ہے نا، میڈیسن، تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی میں نے جو ہے نا وہ یار میڈیسن کھا لی ہے جو ایکسپائر ہو گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایکسپائر ہو گئی تھی جو میڈیسن وہ اگر آپ نے کھا لی ہے تو سب سے پہلے کیا فرق پڑتا ہے ایکسپائرڈ میڈیسن کا، کہ اس کی پوٹینسی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر الٹا ہو جائے ایکسپائر ہونے کے بعد۔ کوئی بھی میڈیسن ہو، ایکسپائر ہو گئی ہے اور آپ نے کھا لی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو آیت منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیض نہیں ہوگا، آپ پڑھتے رہیں کوئی فیض ہی نہیں ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا، وہ کہاں ہیں یہ بتا دو۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو شامل نہیں کیا، کیوں نہیں شامل کیا؟ ان کو ملی نہیں، کوئی ایک بندہ مقرر نہیں تھا وحی کو لکھنے کے لیے، نہ یہ حضور نے پابند بنایا کسی کو کہ تم نے ہر حال میں ہر وحی لکھنی ہے۔ جس کا اظہار ہو گیا وہ لکھی گئی۔ اچھا، کچھ حدیثیں، کچھ قرآن کی آیات ایسی بھی تھیں کہ اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اکیلے ہیں، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کچھ آیات ایسی صورت میں نازل ہوئیں کہ بی بی عائشہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور آیت نازل ہو گئی۔ تو ایسی حالت میں تو حجرے میں کوئی اور تھا ہی نہیں، یہ تو خاص پرائیویٹ لمحہ تھا نا۔ وہ آیتیں کہاں ہیں؟ نہ اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی منصوبہ تھا کہ اس قرآن کو کتابی صورت دی جائے، تھا ہی نہیں منصوبہ۔ منصوبہ ہوتا تو پھر اہتمام کیا جاتا کہ ہر لفظ جو اترا ہے وحی کے طور پر اس کو ریکارڈ میں لایا جائے، کیونکہ منصوبہ ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید کو کتابی صورت دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا منصوبہ تھا ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ اگر ہم کتاب نما قرآن نازل کر دیتے پھر بھی ان کو اعتراض ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نہیں ہوا نا۔ اگر کر دیتے سے مراد کیا ہے کہ اگر قرآن کو کتاب کی صورت میں نازل کرتے پھر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ کتاب کی صورت میں نازل کرتے ہوا تو نہیں نا، تو یہ اللہ کا منصوبہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے لیے محافظ بنیں گے۔ اب جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار کیوں بن رہے ہیں؟ یہ جو قرآن کتابی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو پھر کس کی حفاظت کی ذمہ داری ہوئی؟ وہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو تھا ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کسی سے بھی جا کے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ کیا
اللہ کا منصوبہ تھا کہ قرآن کو کتابی صورت دی جائے؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کو کتابی صورت دی جائے؟ نہیں۔ جب اس کی یعنی یہ جو کمپائلیشن ہوئی ہے، جو اس کو کمپائل کیا گیا ہے، جب یہ اللہ اور رسول اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے تو اس پر ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایکوریٹ ہوگا؟ کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں یعنی کون سی چیز کہاں ہے۔ آپ اس کی جو ترتیب ہے اس سے دیکھ لیں۔ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں تو پہلی آیت تو وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی، اور وہ بیچ میں کہیں ڈال دی۔ اس کی ترتیب بتا رہی ہے۔ اور برا نہ مانے، یہ جو قوم مسلمان ہم کو ملی ہے یہ بڑی خطرناک قوم ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ تاریخ میں جو ہوا ہے نا، اگر آپ کو پتہ چلے نا تو آپ کا ذہن جو ہے نا، یہ دماغ لٹو کی طرح گھوم جائے۔ امام حسین، امام حسن کا نام سن کے دل میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے نا، محبت پیدا ہوتی ہے نا، کیونکہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضور نے ان کو یعنی اتنی قربت اور محبت عطا کی۔ یعنی بی بی فاطمہ کے بچے تھے، آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے وہ کاندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ سجدے میں جاتے تھے کہ وہ آپ کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر کیا کرتے حضور؟ سجدے کو لمبا کر دیتے کہ حسین میرے کاندھوں پر بیٹھا ہوا ہے، سجدے کو لمبا کر دیتے۔ اور امام حسین جو تھے ان کے یہاں پر گردن کو چومتے تھے حضور بار بار۔ وہیں تلوار چلائی مسلمانوں نے، کاٹ کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جو آل رسول کی نسل چلی ہے ان میں سے کتنے امام ایسے ہیں جن کو مسلمانوں نے جیل میں ڈال کے رکھا۔ امام جعفر صادق کو جیل میں ڈال کے رکھا، امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈال کے رکھا۔ امام موسیٰ کاظم جیل میں تھے، اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ ان سے جیل میں مسئلے سیکھنے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مجدد الثانی جو تھے، وہ اکبر بادشاہ نے جو بنایا تھا دین اکبری، جب مجدد الثانی نے اس کے خلاف بولا کہ یہ غلط ہے تو اکبر بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ خیر، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو کون سمجھے گا؟ شیعہ سنی وہابی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا۔ اور اب اس دور، اس موڑ پر آ کر آپ مسلمانوں میں ایک نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ قرآن میں سے 26 آیتوں کو منسوخ کیا جائے۔ یہ تو مسلمانوں میں ایک نیا فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اب؟ تو میں تو اس سے بالکل متفق نہیں ہوں اس بات سے کہ وہ 26 آیات جو ہیں ابو بکر نے ڈالی ہیں اور انہوں نے ڈالی ہیں ان کو نکالا جائے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ ابو بکر صدیق جو ہے نا ایسا کام نہیں کر سکتے جان بوجھ کر کے۔ ابو بکر صدیق، میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ Bringing light, love, and peace in your life.